إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسونا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ عمران کی بیوی حنا کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو بیٹے کا تصور رکھتی تھی تاکہ اسے آزاد کر دوں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا یہ اس بیٹے سے بیٹی بہتر ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں، اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ پھر انہیں زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا جو ان کے بہنوئی تھے۔ تو اللہ رب العزت کی اس کی حکمتیں اپنی ہوتی ہیں کہ زکریہ علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے محراب میں ان کے عبادت خانے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تو ان سے پوچھتے یہ کہاں سے آئے؟ جب انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رزق عطا ہوا ہے، فوراً ذہن میں خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج تو کوئی نہیں اولاد کی، لیکن اگر اللہ انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب یہ پھل دیکھے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے اپنے رب کے سامنے، اسی وقت اللہ سے ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتے ہیں اسی وقت دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال، کہنے لگے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد دے دے، اگر تو انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بھی تو تیرا بندہ ہوں۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے انہیں پکارا، یا زکریا، اس وقت وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ سورت مریم میں آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ نے کہا اس جیسا نام پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا۔ مصدقم بکلمۃ من اللہ، یہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی رسالت کی، ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی، یہ تصدیق کرے۔ وسیدن، یہ بیٹا بڑا سردار ہوگا، وحسورن، اس کا بعض مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مناسب نہیں کہ آپ مردانہ اوصاف سے محروم تھے، حالانکہ مفسر حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وحسورن کا معنی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ بڑا کنٹرول رکھتے تھے، اور نبی کے اوپر یہ بات کہنی کہ ان کے اندر کوئی ایسی
نقص ہوگا جو ایک عیب کے طور پہ جانا جاتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے نبی اور رسول بناتا ہی اسے ہے جو پورے معاشرے کے اندر سب سے جسمانی اور چہرے کے اعتبار سے خوبصورت اور باطن کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو کہا وحصوراً، وہ اپنے نفس پہ، اپنی خواہشات پہ بہت کنٹرول رکھنے والے تھے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی بھی ہوں گے اور نیک لوگوں میں بھی ہوں گے۔ پھر فوراً ہی خیال آیا، قال زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں۔ وکانت امراتی، آخر میری بیوی بھی بانجھ ہے، ساری جوانی بڑھاپا اس طرح گزر گیا، اب انتہائی ضعیف عمری میں کس طرح ممکن ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ انسان مجبور و بے بس ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ اس کی زندگی میں بعض ایسے وقت یا ایسے کام آئیں جو اس کے لیے ممکن نہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ جب انسان خود جو ہے بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جس طرح چاہے گا ویسے کر لے گا، یہ مجبوری تمہاری نہیں ہے کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، اس بانجھ بیوی کو اللہ ہرا کر سکتا ہے، تیرے بڑھاپے کو بھی جوانی میں بدل سکتا ہے، جوانی میں نہ بدلے تو اس بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تمہیں پھل دے سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ خوشخبری تو دے دی، اس کی کوئی نشانی بھی مل جائے۔ کہا قال آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کرو گے۔ حالانکہ آپ گونگے نہیں تھے، آپ قوت گویائی سے محروم نہیں تھے، لیکن اللہ نے نشانی یہ بتائی کہ اگر تمہیں یقین نہیں نا تو 3 دن کے لیے تمہاری آواز ختم، الا رمزا، صرف اشاروں سے بات کر سکو گے۔ اور یاد رکھنا جب یہ معاملہ نشانی دیکھ لو نا تو اس وقت پھر اس اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیر، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا صبح بھی اور شام کو بھی۔ اور یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ نعمتوں سے نوازے تو انسان کو اللہ کی تعریف و توصیف کرنی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر خدا نخواستہ نعمت چھن جاتی ہے یا رک جاتی ہے پھر بھی انسان کو اللہ رب العزت کی ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل کرنی چاہیے، کیونکہ اس بندش کو روکنے والی، اس بندش کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں کہ اس کائنات میں کوئی کام ایسا نہیں جو ناممکن ہو، اور یہ ناممکن اللہ کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں جب بھی اس پہ کوئی وقت آتا ہے یہ اپنے آپ کو اتنا بے بس اور مجبور سمجھتا ہے، بے شک وہ ملک کا بادشاہ کیوں نہیں، اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج کیوں نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے اس کے لیے سختی کا تو اس کو سختی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، موت کا وقت آ جائے تو کوئی نہیں ٹال سکتا، بیماری آ جائے تو بیماری کو صحت میں کوئی نہیں بدل سکتا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ سارا کچھ کر سکتی۔ تو ان آیات میں میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت
اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ جب انسان کے لیے سارے وسائل ختم ہو جائیں، کوئی سامنے وسیلہ نظر نہ آئے تو رزق بھی اللہ دے سکتا ہے۔ جب انسان قرض کے اندر دب جائے اور قرض ادا کرنے کے لیے کوئی رستہ نہ ہو تو اللہ رستے نکال سکتا ہے۔ اس لیے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح شام اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں تو اللہ سارے معاملات آسان فرما دیں گے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔